السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ماہواری کا خواتین میں نہ آنا ہے۔ تو ماہواری نہ آنا ایک معمولی طبی مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ عام نہیں ہے، تاہم بلوغت کی عمر سے لے کر مینوپاز تک کچھ خواتین کو ماہواری نہیں آتی۔ عام طور پر اس عرصے کے دوران خواتین کو باقاعدگی کے ساتھ ماہواری آتی رہی ہوتی ہے، لیکن خواتین کو 1 سے 3 مرتبہ تک مسلسل ماہواری نہیں آتی تو اسے ماہواری کا نہ آنا کہا جاتا ہے۔ اس طبی مسئلے کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خواتین کو 1 سے 2 مرتبہ تک ماہواری نہ آئے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بانجھ پن کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن گائناکولوجسٹ کہتی ہیں کہ 1 یا 2 مرتبہ ماہواری کے نہ آنے کا بانجھ پن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر خواتین میں ماہواری نہ آئے تو یہ کسی طبی مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے، جس کے علاج کے لیے کسی گائناکولوجسٹ سے مشورہ ضروری ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں اس مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر خاتون میں ماہواری کے نہ آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ خواتین کو قدرتی طور پر ماہواری نہیں آتی تو کئی خواتین میں ادویات کے مضر اثرات اور دوسری بیماریاں جو ہیں وہ ماہواری کے نہ آنے کی وجہ بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ خواتین میں حمل کے دوران جو ہے وہ ماہواری نہیں آتی، بچے کو دودھ پلانے کا عرصہ بریسٹ فیڈنگ کے دوران ماہواری نہیں آتی، مینوپاز کے بعد یعنی جب کسی خاتون کی عمر 45-50 سال کے بعد اس کی قدرتی طور پر جو اس کی ماہواری کا عمل جو ہے یہ رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی خواتین کو دیگر عوامل کی وجہ سے بھی ماہواری نہیں آتی۔ یہ عوامل مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے مانع حمل ادویات کا استعمال۔ وہ خواتین جو مانع حمل ادویات استعمال کرتی ہیں ان کو کئی مرتبہ حیض نہیں آتا، حتیٰ کہ ان ادویات کے استعمال کو ترک کرنے کے کچھ عرصے بعد تک بھی حیض نہ آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دیگر جو ادویات ہیں، مانع حمل ادویات کے علاوہ کئی دیگر ادویات کا استعمال بھی حیض نہ آنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ ادویات جیسے اینٹی سائیکوٹک، کینسر یا کیموتھراپی کی میڈیسن جو ہوتی ہیں، اینٹی ڈپریشن، بلڈ پریشر کی ادویات یا اینٹی الرجک جو دوائیاں ان کو زیادہ عرصے تک استعمال کرنے سے بھی ماہواری کا عمل رک جاتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ طرز زندگی کے کئی عوامل بھی اس مسئلے کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے کہ موٹاپا۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق موٹاپا بھی ماہواری نہ آنے کی وجہ ہو سکتا ہے۔ موٹاپے یا بڑھے ہوئے وزن کی شکار خواتین کو حیض نہ آنے کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بڑھے ہوئے وزن کی وجہ سے جسم میں ہارمونل امبیلنس، ہارمون کی جو تبدیلیاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ مؤثر طریقے سے نہیں وقوع پذیر ہو پاتی، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ حیض نہیں آتا۔ تھائرائیڈ کے مسائل کی وجہ سے بھی اگر تھائرائیڈ ہارمون اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا تو حیض کے مسائل جیسا کہ ماہواری نہ آنے کی وجہ ایک بن سکتا ہے۔ اگر تھائرائیڈ ضرورت سے زیادہ یا کم بن رہا ہے تو حیض کے مسائل کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ماہواری نہ آنے کی مختلف علامات میں کچھ خواتین کو ماہواری نہ آئے تو ان میں اس طبی مسئلے کے ساتھ ساتھ دیگر علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ علامات جیسے چھاتی سے سفید رطوبت کا نکلنا، بال جھڑنا، سر درد، دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہونا، چہرے پر زیادہ بال نمودار ہو جانا، جسم کے نچلے حصے میں مسلسل درد کا رہنا اور منہ کے اوپر دانے جیسے ایکنی نکل آنا، نوجوان لڑکیوں میں چھاتی کا نہ بڑھنا۔ عام طور پر ماہواری نہ آنے کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے پرائمری اور سیکنڈری۔ عام طور پر نوجوان لڑکیوں میں 15 سال کی عمر تک حیض شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لڑکیوں میں 15 سال کی عمر گزرنے کے باوجود بھی ماہواری شروع نہیں ہوتی۔ اگر 15 سال کی عمر کے بعد بھی لڑکیوں کو ماہواری نہ آئے تو اسے حیض نہ آنے کی پرائمری قسم سمجھا جاتا ہے، اور سیکنڈری قسم میں ماہواری نہ آنے کی یہ قسم اس وقت سامنے آتی ہے جب 3 یا اس سے زیادہ ماہ تک حیض نہ آئے۔ حیض نہ آنے کی اس قسم کی شکار خواتین میں باقاعدگی کے ساتھ حیض آتا رہا ہوتا ہے جو کہ اچانک بند ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے نہ آنے کی ان اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ ماہواری کے نہ آنے کا جو علاج ہے اس کے لیے انٹرنیٹ اور گھریلو جو ٹوٹکے ہیں، کتابوں میں بہت سے ایسے طریقے ملتے ہیں جن میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہوتی ہے کہ ان طریقوں کو استعمال کرنے سے ماہواری فوراً شروع ہو جائے گی، لیکن گائناکولوجسٹ کہتی ہیں کہ خواتین کو ان طریقوں پر عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سائنسی تحقیقات زیادہ تر طریقوں کے متعلق معلومات فراہم نہیں کرتی کہ یہ محفوظ ہیں بھی یا نہیں۔ اس لیے اگر خواتین کو ماہواری نہ آئے تو انہیں فوری طور پر
اپنے گائناکالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ گائناکالوجسٹ کی جانب سے ایسی خواتین جن کو ماہواری نہ آ رہی ہو ان کے لیے ہارمونل تھراپیز جو ہیں وہ تجویز کی جا سکتی ہیں تاکہ جسم میں ہارمون کا توازن برقرار رہے اور حیض کا عمل شروع ہو سکے۔ اگر تھائرائیڈ کے مسائل کی وجہ سے حیض نہ آئے تو عمومی طور پر ایسی خواتین کو کھانے کے لیے تھائرائیڈ کی ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ تاہم اگر کسی خاتون میں ٹیومر کی وجہ سے حیض نہ شروع ہو رہا ہو تو پھر سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ ماہواری کی علامات، وجوہات اور اس کے علاج کے متعلق مزید آپ کو سمجھنے کے لیے ضرور اپنے کسی گائناکالوجسٹ سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے۔ گائناکالوجسٹ کی وجہ جاننے کے لیے LH، FSH اور تھائرائیڈ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پرولیکٹین وغیرہ کے ٹیسٹ ہیں وہ تجویز کر سکتے ہیں۔ اور امید کروں گا کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔